شوہر کے کل کا کھانا ابھی ختم ہی ہوا تھا۔ صحن میں رکھی ہوئی دریوں پر بیٹھے لوگ آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ کچھ دعائیں دے رہے تھے، کچھ رسمی تسلیاں، اور کچھ وہ نظریں جو سیدھا دل کے اندر اتر جاتی ہیں۔ میرے کانوں میں ابھی تک قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخنا چاہتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ میں نے سفید دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور نظریں جھکائے کچن کی طرف جانے لگی کہ پیچھے سے ساس کی بھاری آواز آئی، ذرا ادھر آؤ، ایک بات کرنی ہے۔ اس آواز میں دکھ نہیں تھا، غم نہیں تھا، بس حکم تھا اور شاید لالچ۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور پاس ہی سسر جی کھڑے تھے، خاموش، نظریں چرائے ہوئے۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ساس نے کاغذات میری طرف بڑھائے اور بولی، یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، بس انگوٹھا لگا دو، ویسے بھی اب تمہارا یہاں کیا رہ گیا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے کانوں میں جیسے کوئی زور سے چیخا ہو۔ شوہر کے کل کے فوراً بعد ابھی تو مٹی کی خوشبو بھی نہیں گئی تھی، ابھی تو میرا وجود بیوہ ہونے کے صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا، اور یہ لوگ۔ میں نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، میں انگوٹھا نہیں لگاؤں گی، یہ میرے شوہر کی نشانی ہے، میرے بچوں کا حق ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ ساس کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی، وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بہت بولنے لگی ہو، یاد رکھو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھے دھکا دے دیا، میں سنبھل نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ سسر جی نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، مگر پھر نظریں پھیر لی۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، دروازے تک لے جا کر باہر پھینک دیا گیا۔ میرا دوپٹہ وہیں رہ گیا، میری چپل ایک طرف گری ہوئی تھی اور میرے دل کے ٹکڑے ہر قدم پر بکھر رہے تھے۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو لگا جیسے میری زندگی کا آخری سہارا بھی بند ہو گیا ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں بیٹھی رہی، دروازے کو تکتے ہوئے، شاید وہ کھلے، شاید کوئی آواز آئے، شاید کوئی کہے کہ یہ سب خواب تھا، مگر دروازہ بند ہی رہا، بالکل ویسے ہی جیسے لوگوں کے دل۔ میں نے خود کو سمیٹا، چپل پہنی اور بغیر کسی سمت کے چل پڑی۔ نہ مجھے معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، نہ یہ کہ اب میرا کون ہے۔ شوہر تو مٹی کے نیچے سو گیا تھا، اور اس کے گھر والے، وہ تو مجھے زندہ درگور کر چکے تھے۔ پاؤں خود بخود ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ گئے، شاید اس لیے کہ یہ جگہ میری طرح بے گھر لوگوں کی گواہ ہوتی ہے۔ میں بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، پلیٹ فارم پر لوگوں کی بھیڑ تھی، کوئی اپنوں سے مل رہا تھا، کوئی بچھڑ رہا تھا، اور میں خود سے بچھڑ چکی تھی۔ میرے کانوں میں ٹرین کی سیٹی،
دل میں سوالوں کی گونج اور آنکھوں میں وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ میں نے کانوں سے بالیاں اتاری، ہاتھ میں پکڑ کر دیکھی۔ یہی تو میرا آخری سہارا تھی، شادی کی نشانی، مگر اب یہ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اسی لمحے میرے برابر والے بینچ پر بیٹھا ایک بوڑھا ہلکا سا کر رہا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا، سفید داڑھی، تھکی ہوئی آنکھیں۔ اچانک اس نے سینہ پکڑا اور بینچ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ لوگ ایک لمحے کو رکے، پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کسی نے کہا بوڑھا ہے، مر گیا ہوگا۔ کسی نے کہا اسپتال لے جاؤ، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ میرے دل نے ایک لمحے کو کہا تم خود بے سہارا ہو، تم کیا کرو گی؟ مگر اگلے ہی لمحے کسی اور آواز نے کہا اگر آج تم نے منہ موڑ لیا تو تم بھی انہی لوگوں جیسی ہو جاؤ گی جنہوں نے تمہیں دھکے دیے تھے۔ میں نے فوراً اپنی بالیاں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی، ایک رکشہ روکا اور ان سے کہا جلدی ہسپتال چلو، پیسے بعد میں دے دوں گی۔ رکشے والے نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر بوڑھے پر، اور بغیر کچھ کہے ہمیں بٹھا لیا۔ راستے بھر میں اس بوڑھے کے لیے دعا کرتی رہی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے بالیاں نرس کے ہاتھ میں رکھی اور کہا بس ان کو بچا لیجئے، یہ لے لیجئے۔ نرس نے حیرت سے مجھے دیکھا مگر فوراً اندر لے گئی۔ میں باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نامعلوم وہ بچیں گے یا نہیں، نامعلوم میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی اور بولی صاحب کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اٹھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل میں عجیب سا خوف اور تجسس تھا۔ میں نے سوچا ایک سادہ سا بوڑھا مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ جیسے میں وارڈ کے اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھا تب میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں جیسے ہی وارڈ کے اندر داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے میری سانس ہی جیسے رک گئی ہو۔ سامنے جو منظر تھا وہ میری تمام توقعات، اندازوں اور خیالات سے بالکل ہی مختلف تھا۔ وہی سادہ سا بوڑھا جسے میں نے ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر گرتے دیکھا تھا، اب ایک صاف ستھرے بستر پر لیٹا تھا، مگر اس کے گرد ڈاکٹرز کی ایک قطار کھڑی تھی۔ کوئی اس کی نبض چیک کر رہا تھا، کوئی فائل ہاتھ میں لیے نہایت ادب سے جھکا ہوا تھا، اور کوئی آہستہ آواز میں رپورٹ سنا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ کیسا بوڑھا ہے جس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ؟ ٹھیک اسی لمحے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، نظریں سیدھی میری طرف اٹھیں اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ جو کسی انجانی اپنائیت کا احساس دلا دے۔ یہی ہے وہ، اس نے کمزور مگر باوقار آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر فوراً بولے جی سر، یہی خاتون ہے جو آپ کو فوراً یہاں لے کر آئیں، ورنہ۔ بوڑھے نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے ڈاکٹر کو خاموش کر دیا۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا جیسے میری روح تک دیکھ رہا ہو۔ بیٹی ذرا قریب آؤ۔ میں ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی،
میرے کپڑے سادہ تھے، آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں اور دل میں خوف تھا کہ نہ جانے یہ سب کیا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا، اللہ کے کرم سے بہتر، اور تمہاری وجہ سے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے کہا، میں نے تو بس انسان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر ڈاکٹرز کی طرف دیکھ کر کہا، آپ سب باہر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے حیران ہوں، مگر فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف میں، وہ بوڑھا اور دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، آپ لیٹے رہیں، ابھی آپ کمزور ہیں۔ وہ مسکرایا، کمزور؟ ہاں، شاید جسم سے، مگر دل آج بہت مضبوط ہے۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بیٹی، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنا نام بتایا، اور یہاں اکیلی؟ یہ سوال میرے دل پر کسی چاقو کی طرح لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی، ہونٹ کانپنے لگے، مگر پھر خود کو سنبھالا اور مختصر سا جواب دیا، جی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ وہ شاید میری خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اگر برا نہ مانو تو بتاؤ، ایک عورت اس حال میں اسٹیشن کے بینچ پر کیوں بیٹھی تھی؟ میرے اندر دبی ہوئی چیخیں، آنسو، شکوے سب ایک ساتھ باہر آنے کو بے تاب تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا، شوہر کی وفات، کل کا دن، ساس کا جائیداد کے کاغذات لانا، انکار پر دھکے، دروازے کا بند ہونا، اور پھر بے یارو مددگار اسٹیشن تک کا سفر۔ میں بولتی رہی اور آنسو گرتے رہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں کبھی غصہ، کبھی دکھ اور کبھی حیرت جھلکتی رہی۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے گہری آواز میں کہا، بیٹی، تم جانتی ہو، تم نے آج صرف ایک جان نہیں بچائی، تم نے اپنے کردار کی گواہی دی ہے۔ میں کچھ نہ سمجھی۔ اس نے بیل بجائی، فوراً ایک نرس اندر آئی، اس بچی کی بالیاں واپس لاؤ۔ نرس نے چونک کر کہا، سر، وہ اکاؤنٹس میں۔ بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا، ابھی۔ نرس فوراً باہر چلی گئی۔ میں گھبرا گئی، نہیں، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خوشی سے دی تھی۔ وہ مسکرایا، خوشی سے دی گئی چیز واپس نہیں مانگی جاتی، مگر اس کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اسی لمحے نرس بالیاں لے آئی، بوڑھے نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے واپس دی۔ یہ تمہاری امانت تھی، اور امانت لوٹانا فرض ہے۔ میں نے بالیاں ہاتھ میں پکڑی تو ایسا لگا جیسے میرا ٹوٹا ہوا اعتماد جڑ رہا ہو۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور بولا، بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، شاید یہی ہی بہتر ہے، اسی لیے تم نے مجھے ایک انسان سمجھ کر بچایا، کسی حیثیت یا عہدے کو دیکھ کر نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھی فائل اٹھائی، اس پر ایک نام لکھا تھا، وہ نام جو میں نے شہر کے بڑے لوگوں سے سنا تھا، اخبار رات میں پڑھا تھا
اور ہسپتال کے باہر لگے بورڈ پر دیکھا تھا۔ میری آنکھیں ہی جیسے پھیل گئیں، دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے بولا، ہاں بیٹی، میں اسی ہسپتال کا مالک ہوں، بلکہ اس شہر کے کئی ہسپتال، یتیم خانے اور فلاحی ادارے میرے نام سے ہی چلتے ہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا، یا اللہ، میں کس ہستی کو اسٹیشن سے لائی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید یہ سب ادارے کسی اور کے نام ہو چکے ہوتے، مگر تم نے بغیر کسی لالچ کے میرا ہاتھ تھاما۔ اس نے لمحہ بھر رک کر کہا، اب میری باری ہے تمہارا ہاتھ تھامنے کی۔ میں گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے کسی احسان کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرایا، یہ احسان نہیں، انصاف ہوگا۔ پھر اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، دستخط کیے اور کہا، کل سے تم اسی ہسپتال میں کام کرو گی، عزت کے ساتھ، اور یہیں رہائش بھی ہوگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوشی کے، حیرت کے اور شکر کے، مگر اس لمحے بھی میرے دل میں ایک درد زندہ تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میرا مسئلہ صرف روزگار کا نہیں، میرا حق مجھ سے چھینا جا رہا ہے۔ بوڑھے نے میری طرف غور سے دیکھا، جیسے اگلے طوفان کا اندازہ لگا رہا ہو، اور آہستہ سے کہا، بیٹی، اب تم اکیلی نہیں ہو، اور جو تمہارے حق پر ہاتھ ڈالے گا وہ صرف تم سے نہیں، مجھ سے بھی ٹکرائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک انجان سا حوصلہ جاگا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا اصل آزمائش، اصل سچ اور اصل فیصلہ تو ابھی آنا باقی ہے۔ اگلے دن صبح ہسپتال پہنچی تو ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی درگزر کی دھڑکن دل میں محسوس کر رہا تھا، مگر اندر کی کچھ آواز بار بار کہہ رہی تھی، یہ سب آسان نہیں ہے، اصل معاملہ ابھی باقی ہے۔ میں نے وہ بوڑھا شخص دیکھا، اب وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی وہی گہری اور سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف میرا ہاتھ تھامنے سے یہ سب ختم نہیں ہوا، بلکہ میرے سامنے ایک ایسا طوفان ہے جو میرے صبر، حوصلے اور اخلاقی استقامت کی جانچ لے گا۔ اسی لمحے میرے کمرے میں ساس کا فون آیا۔ میں نے کان پکڑے، مگر ان کی آواز کانوں میں گھس گئی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ہمارا حق کیوں نہیں دیا؟ میں نے دل میں سوچا، یہ وہی لوگ ہیں جو دھکے دے کر مجھے اسٹیشن تک لے آئے، اور اب ہسپتال کے آرام میں بیٹھ کر بھی میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مگر میں نے جواب دیا، بس خاموشی اختیار کی۔ ساس کے لہجے میں غصہ اور دھمکی دونوں ہی شامل تھے، اور میں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے۔ میں نے ہسپتال کے مالک سے مدد مانگی۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، بیٹی، یہ صرف مالی جائیداد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی سازش ہے۔ تمہارے شوہر کی وفات کے بعد وہ لوگ تمہارے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ آج تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا خوف سے پیچھے ہٹو یا بہادری سے اپنے اور بچوں کے حقوق کے لیے لڑو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ طاقت محسوس کی جو صرف صحیح اخلاق اور ایمان رکھنے والے میں ہوتی ہے۔
میں نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں ساس اور سسر کے گھر گئی، مگر یہ جان کر میں حیران رہ گئی کہ وہ لوگ صرف میرے خلاف نہیں بلکہ پورے محلے میں اپنی چالیں چلا رہے تھے۔ ہر شخص، ہر منظر، ہر مکالمہ، سب کچھ میرے حق میں نہیں تھا۔ میرے دل میں وہ بوڑھے شخص کی سکھ بھری نصیحت اور شفاف اخلاق کی روشنی تھی، جس نے مجھے بتایا تھا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، چاہے راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اسی دوران میں نے ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے واقعے کو یاد کیا۔ وہ بوڑھا جسے میں نے اپنی مدد سے بچایا، اس کی زندگی میرے ہاتھ میں تھی۔ آج میں سمجھ گئی کہ انسانیت کی خدمت اور انصاف کی لڑائی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میں اس وقت گھبرا جاتی، اگر میں خوف سے پیچھے ہٹ جاتی، تو نہ صرف وہ بوڑھا خطرے میں رہتا بلکہ آج میرا حوصلہ اور میرے بچوں کے حقوق بھی خطرے میں ہی ہوتے۔ میں نے ہمت کر کے ساس کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہر لفظ، ہر جملہ میں نے وہ درد، وہ غصہ اور وہ انصاف کی پیاس ڈال دی۔ میں نے کہا، آپ میرے شوہر کی جائیداد کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ صرف میرا حق نہیں، یہ میرے بچوں کا بھی حق ہے، اور اگر اس کا تحفظ نہ ہوا تو یہ ظلم تاریخ میں درج ہو جائے گا۔ ساس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب صرف دھمکیاں اور زور نہیں چلیں گے، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، دل مضبوط ہو رہا ہے اور انصاف قریب ہے۔ اسی دوران ہسپتال کے مالک نے اپنے دفتر سے فون کیا۔ اس نے کہا، بیٹی، تم نے دکھایا کہ حقیقی طاقت صرف طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ سچ اور ہمت میں ہے۔ آج تم نے نہ صرف اپنی بلکہ بے گناہ لوگوں کی زندگی بچائی ہے۔ آج سے تم صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ میں تمہیں اس ہسپتال کے تمام فلاحی منصوبوں میں شریک کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے خوشی اور عاجزی کے ایک ساتھ آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل میں سوچا، یہ سب صرف میں نے اپنی طاقت سے کیا یا اللہ کی مدد اور سچائی کی روشنی نے مجھے یہ موقع دیا؟ پھر ایک دن ساس اور سسر کی چالیں ایک نئے دن کے ساتھ ان کے خلاف کھل گئیں۔ محلے کے لوگ جو پہلے ان کے دباؤ میں تھے، اب حقیقت دیکھ کر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہر بات، ہر جھوٹ اور ہر سازش ان کے خلاف ہو گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف، دھمکی اور ظلم کے باوجود حق کی فتح ممکن ہے۔ میں نے سمجھا کہ انسانی طاقت کا اصل مطلب خوف کو شکست اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آخری پیراگراف میں ہر لمحہ ایک نئی شدت لیے ہوئے تھا۔ وہ دن بھی گیا جب مجھے احساس ہوا کہ زندگی سب سے بڑی طاقت صرف صبر اور حق پر قائم رہنے میں ہی ہے۔ صبح کی روشنی جب ہسپتال کے کھڑکیوں کے اندر آئی، میں نے دیکھا بوڑھا شخص جو اب ایک بیمار مریض نہیں بلکہ میرے لیے ایک استاد اور رہنما بن چکا تھا، میرے قریب آیا، اور اس کی آنکھیں پہلے کی طرح گہری اور پر اثر تھی، مگر آج ان میں ایک گرم جوشی اور اعتماد کی روشنی بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا،
بیٹی، آج تم نے نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بچائی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حق اور انصاف کی روشنی ظلم اور اندھیرے کو شکست دیتی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر سچائی، ہمت اور ایمانداری ہر مشکل کو شکست دے سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی یادیں ایک ایک کر کے ذہن میں گھومنے لگیں۔ شوہر کے کل کا غم، ساس کے دھکے، اسٹیشن پر بے یارو مددگار بیٹھنا، اور وہ بوڑھا شخص جو دل پکڑ کر گر گیا تھا۔ یہ سب تجربات میرے لیے ایک سبق بن گئے تھے۔ ہر آنسو، ہر تکلیف اور ہر خوف کی گھڑی نے مجھے مضبوط بنایا، اور میں نے سمجھا کہ زندگی کی اصل طاقت وہ نہیں جو دنیا دکھاتی ہے، بلکہ وہ ہے جو انسان اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے۔ ہمت، صبر اور سچائی۔ اسی دن جب ساس اور سسر نے اپنی چالوں میں ناکامی دیکھی، محلے کے لوگ اور سوسائٹی کے افراد بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ جو پہلے دھمکیاں اور ظلم کے خوف میں خاموش تھے، اب میرے ساتھ انصاف کے لیے آواز بلند کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ انصاف کا راستہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر اس دل کے ساتھ چلتا ہے جو سچائی اور اخلاق کے لیے دھڑکتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی جانا کہ ظلم کی طاقت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، جبکہ حق کی طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بوڑھے شخص نے پھر مجھے اپنی طرف بلایا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت اور اخلاق کی جیت ہمیشہ ہی ممکن ہے۔ تمہاری ہمت نے تمہاری زندگی نہیں بدل دی، بلکہ تم نے دوسروں کے لیے بھی روشنی پیدا کی ہے۔ یاد رکھو، جو بھی تمہارے ساتھ ظلم کرے، تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سچ اور انصاف کی طاقت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے دل میں غیر معمولی سکون اور خوشی نے جگہ بنا لی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کے حضور دعا کی کہ وہ مجھے ہمت اور صبر عطا کرے، تاکہ میں زندگی کے ہر امتحان میں سچائی اور حق کے ساتھ کھڑی رہوں۔ میں نے سمجھا کہ انسان کی اصل کامیابی اس کی اخلاقی جیت میں ہے، نہ کہ دنیا کی دولت یا طاقت میں۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ ظلم کے سامنے خوف نہیں اور سچ کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ اور جو انسان حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی روشنی لے آتی ہے۔ یہ سبق میرے دل پر نقش ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، میں کبھی بھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گی اور حق کے لیے ہمیشہ کھڑی ہی رہوں گی۔ یہی ہے زندگی کا اصل سبق، یہی ہے حقیقی جیت، اور یہی ہے وہ روشنی جو کبھی بھی مدھم نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔